مسجد اقصی اور بیت المقدس تینوں بڑے مذاہب کے لیے اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہیں، یا یہ تینوں مذاہب کے لیے اتنی محترم کیوں ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں ان امور کی طرف نشاندہی کی جائے گی۔ تینوں بڑے مذاہب سے مراد اسلام، یہودیت اور عیسائیت ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تینوں مذاہب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اس مسجد کو حاصل کرنے کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، یہ دونوں بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ مسجد، یہ علاقہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور صلیبی جنگیں جو لڑی گئی ان کی بنیاد بھی یہ تھی کہ ہم بیت المقدس مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس کے نام پر پورے دنیا سے عیسائیوں کو جمع کیا۔ اور یہودی، یہ تو ان کے دل کے اندر ایک خواب تھا کہ ہم کسی طرح اس علاقے کو لے لیں اور اس کے اوپر قبضہ کر دیں، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے راستے کی جو دیوار بنایا تھا وہ سلطنت عثمانیہ کو بنایا تھا، کہ ان سلاطین نے جو عثمانی سلطنت سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہودیوں کو اس علاقے میں ٹکنے نہیں دیا۔ آخری دفعہ جو مردم شماری کی گئی تھی سلطنت عثمانیہ میں، اس کے مطابق اس پورے علاقے میں، یعنی فلسطین، اسرائیل، اردن، یہ سارا جو علاقہ ہے، اس پوری پٹی میں یہودیوں کی تعداد صرف 4% اور 9% عیسائی تھے، باقی 87% مسلمان تھے۔ اور یہودیوں کی ایک دلی خواہش تھی کہ ہم اس کو کسی طرح لے لیں، اور پھر انہوں نے اس کو لینے کے لیے جب سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے تو اپنی ساری کوششیں کی، زمینیں خریدی، اور ہر طرف سے یہودی وہاں آ کر آباد۔ ان کے لیے بھی قابل محترم ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو انتہائی قابل قدر ہے، قابل احترام ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، 17 ماہ غالباً وہاں نماز پڑھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سورہ بقرہ میں جو ہے دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں کہ اب قبلہ آپ کا جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے، اور آپ بیت اللہ شریف، حرم شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اب یہ تینوں کے لیے محترم کیوں ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے، اسلام ہے، اور یہ انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا جائے پیدائش ہے، بہت سارے نبی یہاں پیدا ہوئے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس اعتبار سے قابل احترام ہے۔ یہودیوں کے لیے قابل احترام اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد اقصی ہے، اس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جن کے نام پر اس ملک کا نام اسرائیل رکھا گیا ہے، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، اور اسے بھی وہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور عیسائی اس کو اس لیے متبرک سمجھتے ہیں، محترم سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تربیت ہوئی ان علاقوں میں ہوئی، آپ کی جو پرورش ہوئی ان علاقوں میں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے واپسی میں ان کا مقام اور وطن یہ علاقہ تھا۔ اس لیے تینوں مذاہب بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس علاقے کو کسی طرح ہم اپنے پاس رکھیں، اپنی عقیدتوں کا مرکز بنائیں۔ اور آج کل وہاں صہیونیت کا قبضہ ہے، اور یہودیت نے وہاں پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے، اور مسلمان ایسے بے حس ہیں، ارد گرد کے عرب ہوں یا عجم ہوں، کہ بندہ کیا کہ۔ تو یہ مختصر سی گفتگو تھی جو آپ کے سامنے رکھی کہ یہ تینوں مذاہب کے لیے محترم کیوں ہے مسجد اقصی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق۔